آج میں آپ لوگوں کو صدقہ فطر کے کچھ ضروری مسائل ہیں جو بتانے جا رہا ہوں۔ اس کلپ کو دھیان سے سنیے گا، سمجھیے گا، کیونکہ صدقہ فطر کے مسائل جاننا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے ہر اس شخص پر، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، جو صاحب نصاب ہو، اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ صدقہ فطر 4 چیزوں سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، گیہوں۔ اگر آپ گیہوں سے صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں تو نصف سا گیہوں آپ فطرے میں دیں گے، ٹھیک ہے؟ نصف سا کتنا ہوتا ہے؟ تو 1.25 کلو گیہوں نصف سا ہوتے ہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں 2 کلو ہوتے ہیں، بعض 2.5 کہتے ہیں، تو اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نصف سا کو گرام میں کنورٹ کرنے میں علماء کا اختلاف ہو گیا ہے، تو بعض کہتے ہیں 2 کلو، بعض کہتے ہیں 1.25 کلو، بعض کہتے ہیں 2.5۔ تو آپ جس عالم کو فالو کرتے ہیں ان کی بات پر عمل کرتے ہوئے فطرہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے نزدیک جو ہے وہ یہ کہ نصف سا وہ 1.25 کلو کا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ گیہوں سے فطرہ ادا کر رہے ہیں تو 1.25 کلو گیہوں یا 1.25 کلو گیہوں کی قیمت یا 1.25 کلو گیہوں کی جو قیمت ہے اس کے ذریعے آپ کوئی بھی چیز خرید کر غریب کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسری چیز ہے کشمش۔ نمبر 3، کھجور۔ نمبر 4، جو۔ تو کشمش، کھجور یا چھوارے اور جو، ان 3 چیزوں سے اگر آپ فطرہ ادا کریں گے تو یہ ہونا چاہیے 3.5 کلو، ایک سا 3.5 کلو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ گیہوں سے فطرہ ادا کریں گے تو 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت، اور اگر آپ کشمش، کھجور، چھوارے یا جو سے ادا کر رہے ہیں صدقہ فطر تو 3.5 کلو یا 3.5 کلو ان کی جو قیمت بنتی ہے وہ آپ فطرے میں دے سکتے ہیں۔ ہمیں کس سے ادا کرنا چاہیے فطرہ؟ تو آپ کی جو حیثیت ہے، آپ جس حیثیت کے مالک ہیں، اگر اللہ نے آپ کو نواز رکھا ہے تو 1.25 کلو گیہوں کی کیا حیثیت ہے آپ کے نزدیک؟ آپ کشمش سے فطرہ ادا کریں، آپ کھجور سے فطرہ ادا کریں، آپ جو سے فطرہ ادا کریں، تو اپنی اپنی کنڈیشن کے حساب سے، اپنے اپنے حالات کے حساب سے، جس حیثیت سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے اس حیثیت کا آپ فطرہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ 4 چیزیں ہیں جن سے ہم صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ اب جانتے ہیں صدقہ فطر کب نکالنا چاہیے۔ دیکھیے، تو صدقہ فطر کا جو صحیح وقت ہے وہ یہ کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے عید والے دن آپ نکال دیں، یہ بہتر طریقہ ہے۔ لیکن بہرحال غریبوں تک پہنچ جائے، مسکینوں تک پہنچ جائے، محتاجوں تک فطرہ پہنچ جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ عید والے دن سے 1-2 دن پہلے نکال دیں، یعنی عید آنے سے 2-3 دن پہلے آپ نکال دیں تاکہ وہ غریبوں تک، محتاجوں تک پہنچ جائے، تو یہ بھی ٹھیک ہے نا؟ لیکن بہرحال عید کی نماز سے پہلے آپ فطرہ نکال سکتے ہیں، اور پہلے بھی آپ نکال دیں رمضان میں ہی، ابھی رمضان کا مہینہ ختم ہونے میں 3-4 دن باقی ہیں، آپ فطرہ نکال دیں تو بھی جائز ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں صدقہ فطر کے کچھ مسائل جو میں نے یہاں نوٹ کیے ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اگر عورت صاحب نصاب ہو تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے، مگر عورت پر کسی اور کی طرف سے فطرانہ نکالنا ضروری نہیں ہے، نہ بچوں کی طرف سے، نہ ماں باپ کی طرف سے، نہ شوہر کی طرف سے۔ اگر کوئی عورت صاحب نصاب ہے تو اس پر بھی فطرہ واجب ہوگا، اور صرف وہ اپنا فطرہ نکالے گی، اس کے اوپر کسی اور کا فطرہ واجب نہیں ہوگا، نہ بچوں کا، نہ ماں باپ کی طرف سے، نہ شوہر کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ دوسرا مسئلہ، مردوں پر جس طرح اپنی طرف سے صدقہ فطر دینا ضروری ہے، اسی طرح نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کی نابالغ اولاد ہے، ٹھیک ہے، تو نابالغ اولاد کی طرف سے بھی باپ کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ بچوں کی طرف سے جو اس کی اولاد نابالغ ہے ان کا فطرہ ادا کرے، یہ ضروری ہے۔ والدین اور بالغ اولاد اور بیوی کی طرف سے دینا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر آپ چاہیں، آپ کی والدہ بھی آپ کے ساتھ رہتی ہیں، آپ کے والد صاحب بھی آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ ہے، ظاہر بیوی ہے، بچے بھی ہیں، بالغ بچے بھی ہیں، اگر آپ سب کی طرف سے نکال دیں بہت اچھی بات ہے بھائی، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے اوپر ضروری نہیں ہے، آپ کے اوپر واجب صرف آپ کا ہے اور آپ کی وہ اولاد جو نابالغ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جو اولاد بالغ ہے آپ اس کی طرف سے بھی نکال دیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ اپنے ماں باپ کی طرف سے بھی نکال دیں تو بھائی بہت اچھی بات ہے نا؟ بہرحال جس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوگا تو وہی اپنی طرف سے نکالے گا، لیکن اگر ماں باپ کہتے ہیں بھائی ہماری طرف سے بھی نکال دینا اور آپ نے کہا ٹھیک ہے میں نکال دوں گا آپ کی طرف سے، تو والدین کی طرف سے بھی آپ نکال سکتے ہیں، لیکن صدقہ فطر واجب اسی پر ہے جو صاحب نصاب ہو، یہ یاد رکھیے گا۔ تیسرا مسئلہ ہے
اسی طرح بہن بھائیوں اور دوسرے رشتہ داروں کی طرف سے بھی ادا کرنا واجب نہیں ہے، اگرچہ وہ اس کے عیال داری میں کیوں نہ رہتے ہوں۔ آپ کے گھر میں آپ کی بہنیں بھی رہتی ہیں، بھائی بھی رہتے ہیں، بہت سارے دوسرے رشتہ دار بھی رہتے ہیں، ہے نا؟ تو دوسروں کی طرف سے نکالنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے نماز ہر شخص اپنی پڑھتا ہے نا، اسی طرح سے وہ اپنا نکالیں گے، آپ اپنا نکالو۔ دوسرے بھائیوں بہنوں اور دوسرے رشتہ داروں کی طرف سے بھی ادا کرنا یہ واجب نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ ہے، اگر بالغ لڑکا یا لڑکی مجنون ہو تو اس کی طرف سے بھی اس کے والد صدقہ فطر ادا کریں گے۔ آپ کا کوئی بچہ مجنون ہے، یعنی مائنڈ کم ہے اس کا، ہے نا، اور اسے سمجھ نہیں ہے، تو اس کی طرف سے بھی آپ کے اوپر صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اگر گندم کے علاوہ کوئی اور غلہ جیسے کہ باجرہ، چاول وغیرہ اگر آپ دے رہے ہیں صدقہ فطر میں، تو 1.25 کلو گیہوں جتنے روپے میں آتے ہیں اتنے روپے کے چاول آپ دے سکتے ہیں صدقہ فطر میں، اتنے روپے میں آپ دال دے سکتے ہیں۔ کوئی اور چیز بھی اگر آپ صدقہ فطر میں دینا چاہتے ہیں تو 1.25 کلو گیہوں یا 3.5 کلو کشمش، 3.5 کلو جو، 3.5 کلو کھجور جتنے روپے میں آتی ہیں اتنے روپے میں آپ کوئی اور چیز بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو 4 چیزیں صدقہ فطر جن 4 چیزوں سے دیا جاتا ہے ان کی جو قیمت بن رہی ہے، جتنے روپے بن رہے ہیں اتنے روپے میں آپ کوئی دوسری چیز خرید کے بھی آپ غریب کو دے سکتے ہیں۔ جس نے کسی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھے اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے، اور جس نے روزے رکھے اس پر بھی واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے روزے نہیں رکھے تو آپ سوچو یار میں نے تو روزے نہیں رکھے۔ اگر آپ صاحب نصاب ہو، صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے پاس اتنا اماؤنٹ ہو جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، یعنی اگر آپ کے پاس اتنا اماؤنٹ ہے ٹوٹل کیش، سونا، چاندی اور ضرورت کا جو سامان ہے، ضرورت کا سامان ہٹانے کے بعد فالتو کی چیزیں آپ کے پاس اتنی پڑی ہوئی ہیں جو سال بھر استعمال میں بھی نہیں آتی ہیں، ٹوٹل ملا کے اگر آپ کے پاس اتنا اماؤنٹ ہے جو نصاب کو پہنچ جاتا ہے، یعنی جو اتنا بن جاتا ہے جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں۔ 52.5 تولہ چاندی تقریباً 37,000 روپے کی آ رہی ہے، 37-38 کی۔ تو اگر اتنا روپے آپ کے پاس ہے تو پھر آپ کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ اگلا مسئلہ ہے کہ باہر ملکوں میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ کسی اور ملک میں اگر فطرے کی رقم بھیجنا چاہتے ہیں تو جس ملک میں بھیجنے والا رہ رہا ہے اس ملک کے فطرے کا اعتبار ہوگا۔ اگر آپ سعودی میں رہ رہے ہیں، دبئی میں رہ رہے ہیں تو دبئی کا اعتبار ہوگا، سعودی میں رہ رہے ہیں تو سعودی کا اعتبار ہوگا۔ پھر اپنے جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں وہاں کے فطرے کا اعتبار کر کے آپ کہیں بھی بھیج سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگلا مسئلہ ہے، اگر کوئی عید کی نماز تک صدقہ فطر ادا نہ کر سکے تو کیا ہوگا؟ تو وہ گنہگار ہوگا، استغفار کرے اور بعد میں ادا کرے، ٹھیک ہے نا۔ صحیح طریقہ تو یہی، عید کی نماز سے پہلے آپ ادا کر دو، لیکن اگر کوئی نہیں ادا کر پایا تو وہ استغفار کرے، توبہ کرے اللہ سے، اور پھر عید کی نماز کے بعد بھی وہ ادا کر سکتا ہے۔ تو مجھے امید ہے صدقہ فطر کے مسائل آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ میں نے بہت اچھے طریقے سے سمجھانے کی آپ لوگوں کو کوشش کی ہے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، سوشل پلیٹ فارم پر شیئر کریں اور اپنے گھر پہ سب کو دکھائیں تاکہ یہ ضروری مسائل ہیں جو لوگوں کو پتہ چل سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔